بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت 157 سے 159 157 سے 159 تک کا مطالعہ کریں گے، اور ان آیات کے اندر اصل میں ایک ہی موضوع ہے، اور اسی موضوع سے متعلقہ یہ تینوں جو ہیں یہ سب موضوع جو ہیں بن جائیں گے۔ تو ان سب کا اصل میں بنیادی طور پہ تعلق جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے موضوع سے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے قتل کا جو دعویٰ ان یہودیوں نے کیا تھا، اس کے والے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کو کلیئر کیا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقولہم اور قولہم ان کی بات یا ان کا کہنا، قول بات کو کہتے ہیں، ان کی، وقولہم اور ان کی بات یعنی ان کا کہنا یہ ہے، انا بے شک ہم نے، انا وہی ہم نے آج پڑھا ہے، انا مطلب بے شک، اور انا کے ساتھ الف لگا ہے، اس کا مطلب اس میں ہم کا معنی بھی ہے، یعنی بے شک ہم، قتلنا ہم نے ہی قتل کیا ہے، یعنی بے شک ہم ہی نے مارا ہے، ہم نے ہی نے قتل کیا ہے، المسیح مسیح علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم جو ہیں، یعنی مسیح کون؟ کیونکہ مسیح دو ہیں، ایک مسیح دجال بھی ہے اور ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، اس لیے یہاں پر اس کو کلیئرٹی دی گئی ہے کہ ہم نے ہی قتل کیا ہے المسیح مسیح علیہ السلام کو، اور مسیح کا اصل معنی ہوتا ہے پھرنے والا یا پہنچنے والا، تو کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پھرے ہیں جگہ جگہ دعوت و تبلیغ کے لیے، تو اس حوالے سے ان کا نام المسیح ہے۔ تو المسیح مسیح علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم جو عیسیٰ ہیں ان کا نام عیسیٰ ہے، ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے، رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ کے رسول، وما قتلوہ اب یہ تو ان کا دعویٰ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو مسیح ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں، ہم نے ان کو قتل کیا ہے، وما قتلوہ، لیکن آگے اللہ اپنی بات اب بتاتا ہے، اللہ اپنی طرف سے بات بتا رہے ہیں، اور ما نہیں، قتلو انہوں نے قتل کیا، ان کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا، وما صلبوہ اور صرف قتل نہیں بلکہ صلیب بھی ان کو نہیں چڑھایا ہے، وما اور نہیں، صلبو انہوں نے صلیب چڑھایا، انہیں، ولیکن اور لیکن شبہ یعنی مشتبہ کر دیا گیا، شبہ میں ڈال دیا گیا، لہم ان کے لیے، اور ان بے شک الذین وہ لوگ جو اختلفو جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ یعنی اس معاملے میں، کہ وہ شبہ جو ڈالا گیا اس حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس بارے میں، لفی شکن وہ یقیناً اس میں شک میں ہیں، منہ اس بارے میں، یعنی ان کے صلیب چڑھائے جانے کے بارے میں شروع میں تو خود دعویٰ کریں کہ ہم نے چڑھایا ہے، لیکن خود ہی وہ شکوک و شبہات کے اندر بھی ہیں، ان کے اندر اختلاف موجود ہے اس بارے میں کہ ان کو واقعی کیا انہی کو صلیب چڑھایا تھا یا نہیں چڑھایا تھا، اور اللہ رب العزت نے یہ تو یقینی بات کر دی ہے، وما قتلوہ کہ ان کو انہوں نے قتل نہیں کیا، نہ ہی صلیب چڑھایا ہے، ما لہم بہ من علم ما نہیں لہم ان کے پاس بھی اس بارے میں، من علم کہتے ہیں کسی قسم کا کوئی علم، یعنی صرف علم ہوتا تو مطلب تھا ان کے پاس کوئی علم نہیں، یہاں پہ ہے من علم میں سے، یعنی علم میں سے ذرا بھی علم ان کے پاس نہیں ہے اس بارے میں کہ اصل میں ہوا کیا ہے، مگر اللہ سوائے اتباع الظن، وہ سب گمان یعنی ظن جو ہے، گمان، اپنے خیالات کی پیروی کر رہے ہیں، اپنے گمان ہیں، ان کے اندازے ہیں، وہ اپنے اندازوں کی پیروی کر رہے ہیں، وما قتلوہ یقینا، اور آخر میں اللہ رب العزت نے اس بات کو دوبارہ یقینی بنانے کے لیے، دوبارہ اس بات کو بالکل کلیئر کٹ کرنے کے لیے فرمایا، وما اور نہیں، قتلوہ ان کو قتل کیا، یقیناً، اردو میں بھی ہم یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، یقیناً ان کو یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا ہے۔ اب یہ آیت ہم نے تلاوت کی ہے، اب اس کے والے سے بڑی ہی اہم آیت ہے، کیونکہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے، کیونکہ اس بارے میں یہود و نصارہ کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا عقیدہ بالکل مختلف ہے مسلمانوں سے، تو لہٰذا اس حوالے سے اس آیت کو سمجھنا ضروری ہے، یہ ہمارے عقیدے کے مسائل میں سے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ۔ تو یہاں پر یہ بڑی اہم ایک بات پتہ چلتی ہے، شاید آپ نے بھی غور کی، وہ یہ
کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہی نے عیسیٰ ابن مریم جو مسیح ہیں ان کا قتل کیا ہے، اور وہ جو رسول اللہ ہیں، یعنی ان کو رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں، پھر ان کا قتل بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر یہ ایک حیرانگی پیدا ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کس طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں، یعنی بات کے اندر ایک کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے کہ وہ بات کر کیا رہے ہیں۔ ایک طرف رسول اللہ کہہ رہے ہیں اور پھر دوسری طرف ان کے قتل کا دعویٰ بھی خود سے کر رہے ہیں کہ ہم نے ہی یہ قتل کیا ہے۔ تو مفسرین نے اس کے چند مختلف جوابات دیے ہیں، جو چار ہمارے سامنے جواب اس کے ہیں۔ تو پہلا یہ کہ وہ جو اپنے آپ کو رسول اللہ سمجھتا تھا، ہم نے اسے قتل کر دیا ہے، یعنی پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس کی نسبت رسول اللہ کہنے کی انہوں نے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو رسول اللہ سمجھتے ہیں، یعنی جو اللہ کے رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم نے اصل میں ان کو قتل کیا ہے۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ وہ بطور طنز انہیں رسول اللہ کہہ رہے تھے، یعنی ہم ہی نے عیسیٰ ابن مریم کو مارا ہے جو اللہ کے رسول تھے، یعنی یہ طنزیہ انداز میں کہ یہ دیکھیے جناب اللہ کے رسول، ہم نے تو ان کو مار دیا ہے۔ یعنی کتنی ان کی ایک گناہ ہے، اس کے اوپر پھر ڈٹائی کا عالم دیکھیے کہ ایک نبی کو قتل کیا جا رہا، قتل کر رہے ہیں، قتل کرنے کا دعویٰ ہے اصل میں، یعنی قتل تو نہیں کیا یقیناً، اللہ رب العزت نے فرما دیا، لیکن ان کی ایک کوشش اور ان کا دعویٰ تو ہے۔ تو وہ اپنے دعوے کے اوپر دیکھیے کیسی ڈٹائی اور کیسی بے شرمی والی بات۔ تیسرا یہ کہ یہودیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کو بطور فخر ذکر کرنے پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اکرام اور شرف کے اظہار کے لیے اپنے پاس سے لفظ رسول اللہ کا اضافہ کر دیا ہے کہ جن کو تم قتل کرنے کی بات کر رہے ہو اصل میں وہ تو بڑی ہستی ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، تو جن کو قتل کرنے کا تم دعویٰ کر رہے ہو۔ تو یہ تین مفہوم ایک پیش کیے جاتے ہیں۔ اور چوتھا مفہوم یہ ہے کہ یہودیوں کو نہ مریم علیہ السلام کے پاک باز ہونے میں کوئی شک تھا، یعنی پہلے مفاہیم میں تو یہ پیدا ہو رہا ہے نا بات کہ وہ اصل میں ان کو رسول اللہ نہیں سمجھتے تھے، لیکن صرف طنز کے لیے، یا اصل میں ان کو رسول اللہ یعنی کہ بھی اللہ رب العزت نے یا پھر رسول اللہ کا ہے، تو اس انداز میں بات کر رہے ہیں۔ لیکن چوتھا مفہوم تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، اس میں بات کیا ہو رہی ہے کہ یہودیوں کو نہ مریم علیہ السلام کے پاک باز ہونے میں کوئی شک تھا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے رسول ہونے میں کوئی شک۔ کیونکہ پیدائش کے دن ہی بطور معجزہ اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کی زبانی تمام یہودیوں کے سامنے مریم علیہ السلام کی پاک بازی اور مسیح علیہ السلام کی رسالت ثابت فرما دی تھی، تو لہٰذا شک کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ مگر قوم یہود کو جب مسیح علیہ السلام نے ان کے کفر و شرک، ریاکاری، ان کی سود خوری پر ٹوکا تو ان کی جان کے در پہ ہو گئے۔ یعنی ہوتا اصل میں کیا ہے، پتہ ہوتا ہے سارا کچھ، لیکن جب ان کو ان کے گناہوں سے روکا ہے تو پھر اصل میں ان کے اوپر اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہوئیں، یعنی ضد میں آ کے انہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو اور گناہوں نے ان کے دل اس طرح مسخ کر دیے تھے کہ جس عظیم خاتون کو وہ 30 سال تک پاک باز سمجھتے رہے اس پر زنا کی تہمت لگا دی، اور جسے دل سے رسول مانتے رہے گناہوں سے ٹوکنے پر اسے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، حتیٰ کہ اپنے خیال میں قتل میں کامیاب بھی ہو گئے۔ یعنی ان کو تو یہی لگا کہ ہم نے ان کو صلیب پہ چڑھا دیا ہے، ان کو تو یہی لگا جس کا یہاں پر دعویٰ ان کا ذکر کیا گیا ہے، وہ تو یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے۔ تو اور اس کے اوپر دیکھیے فخریہ انداز میں بات کر رہے ہیں، ورنہ انسان کوئی اگر گناہ کرے تو اس کو چھپاتا پھرتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ یہ ان کی ڈٹائی کا عالم دیکھیے، یہ ان کی اصل میں بد نصیبی کا عالم یہ ہے کہ کس انداز میں اس پر فخر کرنے لگے ہیں۔ تو انسانی دل جب مسخ ہوتے ہیں تو ان کی شکاوت کہاں تک پہنچ جاتی ہے، اس کو اصل میں سمجھنا ہے۔ اور پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو درس میں بات آخری جو نکات ذکر کیے تھے ان میں یہ بات ہم نے کی تھی کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ گناہ اس سے اس کا دل جو ہے نا جرت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان شروع میں صرف بدتمیزی کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی بدتمیزی بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنی جرت کر بیٹھتا ہے کہ انبیاء کو قتل کرنے تک وہ آ جاتا ہے۔ تو یہ وہی اصل میں بات ہے۔ تو دل جو ہے وہ آہستہ آہستہ مسخ ہو جاتے ہیں، جب دل کے اوپر سیاہ دبے لگتے چلے جاتے ہیں پورے کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس کی مثال ہمارے سامنے آ گئی کہ کس طرح سے یہودی اور اہل کتاب یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی وہ کئی رسولوں کا قتل کر چکے تھے، جیسا ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ انہوں نے بہت سے رسولوں کو قتل کیا تھا، جس کا دعویٰ وہ خود بھی کرتے تھے اور جس کے اوپر ان کو کوئی شرم بھی نہیں آتی تھی۔ تو اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر پھر آگے اللہ نے بات کی ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ ہی بلکہ ان کو صلیب چڑھایا، بلکہ یہ بات یہ معاملہ ایک مشتبہ کر دیا گیا، شبہ میں ڈال دیا گیا ان کو۔ تو یہ قرآن پاک نے یہودیوں کے دعوے کی صاف نفی کر دی ہے، یعنی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا، اور جبکہ اس میں بھی وہ یقینی نہیں ہے۔ تو جبکہ اللہ رب العزت کی بات تو یقینی ہے، جیسے آج ہم نے گرامر کے اندر بھی دیکھا کہ اللہ کی بات تو اللہ کی بات ہے، اللہ رب العزت چیز کو جاننے والے ہیں،
اور اللہ تو یقین کے ساتھ بات کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے صاف ان کے دعوے کی نفی کی ہے اور فرمایا کہ نہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ سولی دی، بلکہ ان کے لیے کسی اور آدمی کو مسیح کی شبیہ یعنی ان جیسا اصل میں بنا دیا گیا۔ ایک اور آدمی جو انہی کا ساتھی تھا، اس کی شبیہ بنا دی گئی مسیح علیہ السلام جیسی، جس کے بارے میں بات آئی ہے کہ شبہ لہم، ان کے لیے شبیہ کر دیا گیا، ان کو دکھائی دیا کہ جیسے انہی جیسا کوئی شخص ہے، اور وہ اسے سولی دے کر سمجھتے رہے کہ ہم نے مسیح علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا ہے۔ یہ آدمی کون تھا؟ اب بعض کیونکہ پھر آگے سوال کرتے ہیں جی یہ بندہ کون تھا اور یہ کیسے شبیہ بن گیا؟ تو قرآن و حدیث میں یعنی قرآن کریم میں آپ کے سامنے ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت نہیں کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث میں اپنے قول کے ساتھ اس کی تفصیل بیان نہیں کی ہے، لیکن چند اس کے حوالے سے باتیں ہمیں صحابہ کرام کے اقوال سے کچھ چیزیں ملتی ہیں، یعنی ایگزیکٹ اس طرح کی باتیں نہیں لیکن اس سے ملتی جلتی۔ کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنائے جانے کی کیفیت کی ایک روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح سند کے ساتھ امام ابن کثیر اور ابن جریر نے بیان فرمائی ہے کہ جب یہودی مسیح علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے گئے تو آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص اس بات پر راضی ہے کہ اسے میرا شبیہ بنا دیا جائے، یعنی کون چاہتا ہے کہ جس کی شکل میری جیسی اللہ رب العزت کر دیں؟ تو ایک حواری اس پر راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا اور اس نوجوان کو مسیح علیہ السلام کی شکل و صورت میں تبدیل کر دیا گیا، یعنی اس کی شکل ویسی بنا دی گئی، اور اللہ رب العزت نے مسیح علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے جسد کے ساتھ ان کو زندہ ہی یعنی مارنے کے بغیر اللہ رب العزت نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہودی آئے اور اس نوجوان کو وہ لے گئے اور اس کو سولی دے دی انہوں نے، اور وہ اسی چکر میں رہے کہ ہم نے شاید ان کو قتل کر دیا۔ آگے جو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، تو اس بات سے بھی ان کے یعنی اور زیادہ اس بات کو اللہ رب العزت نے کلیئر کیا ہے کہ یہ جو شبہ ہوا ہے یعنی شبیہ جو اللہ رب العزت جس کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ نے شبیہ کر دی تھی، اللہ رب العزت نے ان کے جیسا کسی کو بنا دیا تھا، تو اس کے اندر خود یہود و نصارہ کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے، وہ بھی اس کے اندر مطمئن نہیں نظر آتے، تو جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں یہاں پر بھی کر دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل کو قتل کرنے کے بعد وہ لوگ خود بھی تردد میں پڑ گئے، یعنی خود بھی آپس میں ان کا اندر اختلاف ہو گیا کہ جسے ہم نے سولی دی ہے کون ہے، یعنی ان کو خود بھی اس کے اندر شک ہوا کہ کیا واقعی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بعض نے کہا کہ مسیح ہی قتل ہوئے ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ مسیح تو نہیں بلکہ کسی اور کو ہم نے قتل کر دیا ہے۔ خود انہیں بھی یقین نہ ہو سکا کہ واقعی ہم نے انہی کو صلیب پر چڑھایا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے صلیب پر چڑھایا یا کسی اور کو چڑھایا، خود بھی اس کے اندر وہ اختلاف کے اندر رہے ہیں، بس ایک گمان کی پیروی کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یقینی علم تو بہت دور ہے، خود وہ بھی اختلاف کا شکار ہے، یعنی یقین کی بات کیسے وہ کہہ سکتے ہیں؟ خود ان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں ابھی بھی، آج بھی، کہ جن کے اندر اختلاف ہے اس کے اندر، یعنی کچھ اس کو مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی، اور کچھ مانتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا تھا بلکہ کچھ اور ہو گیا تھا، اور وہ خود شک کے اندر مبتلا ہے کہ اصل میں قتل کون ہوا تھا۔ تو یہ اختلاف یہود میں بھی تھا اور نصارہ کے فرقوں میں بھی ہے، جن میں سے بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ناسوت یعنی انسانی جسم کو سولی دی گئی، اور لاہوت یعنی ان کا وہ حصہ جو خدا تھا اوپر اٹھا لیا گیا، یعنی ان میں سے بعض کا یہ اس طرح کا عقیدہ ہے کہ صرف جسم کو تو سولی دے دی گئی تھی اور ان کے جو روح ہے جو خدا کا حصہ تھا اس کو اللہ نے اوپر اٹھایا ہے، اور بعض دونوں کے سولی کے قائل ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی مختلف باتیں اختلافی ان کے اندر موجود ہیں جس کا ذکر اللہ نے یہاں پر قرآن مجید میں کیا ہے۔ خیر، قرآن مجید نے تو سمپل بات بڑی واضح کر دی ہے، اور اللہ نے کیا فرمایا وما قتلوہ یقینا، کہ اللہ رب العزت نے تو سمپل سب کو جھوٹا قرار دیا ہے کہ سب اس کے اندر بالکل اختلاف کے اندر شک کے اندر ہیں۔ جو یقینی بات ہے وہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یقیناً ان کو انہوں نے قتل نہیں کیا ہے، یہ صرف ان کا ایک دعویٰ ہی ہے۔ یعنی کیونکہ اللہ رب العزت طاقت رکھنے والے، حکمت رکھنے والے غالب اللہ رب العزت ہیں، اور جس کو اللہ رب العزت بچانا چاہیں اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت اپنے نبی کو بچانا چاہا اور انہوں نے یقیناً اپنے نبی کو بچا لیا۔ دوسرا ہمارے سامنے اسی حوالے سے جو موضوع ہے عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا، تو یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عقیدے کا ایک موضوع ہے۔ اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ رفع کہتے ہیں اٹھانا، بلند کرنا، اس کو بلکہ بلند کر لیا، اٹھا لیا اوپر کو، اللہ نے الیہ اپنی طرف، الہ کہتے ہیں طرف کو، ہی اس کی، یعنی اللہ نے اپنی طرف ان کو اٹھا لیا، یعنی اپنے پاس ان کو اوپر بلند کر لیا۔
وکان اللہ اور کانا ہے اللہ عزیزن، اور یہ بڑا اہم لفظ ہے یہاں پر، عزیزن حکیمن، کہ اللہ رب العزت یقیناً غالب ہے، یعنی اللہ کر سکتا ہے یہ کام، یعنی اس کے اوپر ہمیں اس کے اندر اس کی تعویلیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جناب اٹھانے کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے۔ اللہ رب العزت اس کے اوپر غالب ہے، اللہ رب العزت کے کنٹرول اور قدرت میں یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت ان کو زندہ ہی اوپر اٹھا لے، اور یہ اللہ کی حکمت کے تحت ہے کہ ہر چیز کے پیچھے اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور جس کا ہم ذکر آگے ابھی انشاءاللہ پڑھتے ہیں کہ جو احادیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو یہاں پر بڑے ہی واضح انداز میں اللہ رب العزت نے بات کی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو قتل کا تو دعویٰ ان کا جھوٹا قرار دے ہی دیا، اور ان کو بچائے جانے کا تو بات کر ہی دی، آگے پھر ہوا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی طرف اوپر اٹھا لیا ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت اس کے اوپر غالب ہیں، اللہ رب العزت اس کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی حکمت بھی ہے یہ۔ تو یہ صاف اور صریح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لیا۔ اس بارے میں احادیث بخاری و مسلم سمیت حدیث کی اکثر کتابوں میں موجود ہے، یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ایمبیگوس قسم کی ہو، یعنی جس کے اندر کوئی ڈاؤٹس ہوں۔ قرآن مجید بھی واضح طور پر اسی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور دوسری طرف احادیث کے اندر بھی یہ چیز اور کھل کر واضح آ جاتی ہے۔ تو ان احادیث میں آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد قیامت کے قریب ان کے نزول، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے واپس دنیا پر نزول، اور دوسری بہت سی باتوں کا ذکر ہمیں انہی احادیث کے اندر ملتا ہے۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ تمام روایات ذکر کر کے آخر میں تحریر فرمایا ہے کہ یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر ہیں، یعنی بہت کثیر تعداد میں یہ احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہیں کہ اس کے اندر شک کی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ ان کے راویوں میں کن سے ہمارے تک پہنچی ہیں، یعنی بہت بڑے بڑے نام ہیں، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود، عثمان بن ابی العاص، ابو امامہ نواس بن سمعان، عبداللہ بن عمر بن عاص، مجمع بن جاریہ، ابو سریحہ اور حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ سب اس کے اندر شامل ہیں، مختلف راوی اس کے اندر شامل ہیں، یعنی کوئی بات کسی ایک بندے کی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت سے مختلف احادیث میں ہمارے سامنے کھل کر یہ بات واضح ہوتی ہے، جیسا کہ ابن کثیر نے بیان کیا ہے۔ تو ان احادیث میں آپ کے نزول کی کیفیت اور جگہ کا بیان ہے، یعنی ان احادیث میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ کس طرح سے اللہ رب العزت ان جانے کے بعد قیامت کے قریب کیسے دنیا میں دوبارہ اللہ رب العزت ان کو بھیجے گا، کس جگہ پر بھیجے گا، وہ کیفیت کیا ہوگی، یعنی اتنی ان ڈیٹیل، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا باتیں ایمبیگوس نہیں ہیں، یہ بڑی کلیئر باتیں ہیں، ان کے اندر تعویل کی گنجائشیں نہیں ہیں۔ تو احادیث میں جیسے سنن نبی داؤد کتاب الملاحم میں صحیح حدیث ہے، یہ 4321 پہ اس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ دمشق کے مشرق میں سفید مینارے کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ تو یہ ان کی اترنے کی جگہ اللہ نے بتائی ہے۔ پس وہ اس باب لد کے پاس آئیں گے، اور اس کا کام تمام کر دیں گے۔ کس کا کام؟ یہ اصل میں دجال کی بات کی گئی ہے، کیونکہ دجال اس وقت دنیا میں آ چکا ہوگا اور پوری دنیا کے اندر وہ مسلمانوں کو قتل کر رہا ہوگا، پوری دنیا کے اندر فتنہ فساد کا ایک ماحول گرم ہو چکا ہوگا۔ تو اس زمانے میں اللہ رب العزت دمشق کے مشرق میں سفید مینارے کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، اور وہ باب لد کے پاس آئیں گے، اس کو پائیں گے کہ باب لد کے پاس ہے، تو وہاں پر اس کو قتل کر دیں گے، اس کا کام تمام کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں میں یہ لکھا ہے کہ ان کے ہاتھوں سے ایسا کروائیں گے اللہ رب العزت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 3499 ہے، اور باب ہے عیسیٰ ابن مریم کا آسمان سے اترنا۔ اس حوالے سے کافی ساری حدیث امام بخاری نے ایک جگہ پہ جمع کی ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب تمہارے اندر ہوں گے تو تمہارا کیا حال ہوگا، یعنی تم اس وقت کیا کیفیت ہوگی، اس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تم میں اتریں گے اور لیکن تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی اس وقت یہ یہاں پر امام کی جو بات کی جا رہی ہے یہ نماز کے اندر امامت کی بات ہے، کیونکہ یہ جس وقت اتریں گے تو اس وقت وہاں پر کیا چل رہا ہوگا، اوپر جیسے آیا کہ سفید مینارے کے پاس اتریں گے، تو لہٰذا وہاں پر نماز کا وقت ہوا ہوگا اور نماز کے لیے جماعت کھڑی ہوئی ہوگی، تو اس میں وہ امام جو ہے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کو کہیں گے کہ نہیں، تم ہی نماز پڑھاؤ کیونکہ امام تم ہی میں سے ہوگا۔ تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ اتریں گے تو وہ نبی کے طور پہ نہیں اتریں گے کہ وہ نبی ہیں اور ان کے اوپر ایمان لانا ہے،
بلکہ وہ ایک عادل حاکم اور حکمران کے طور پر واپس دنیا میں آئیں گے اور نظام اسلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں اسی نظام کو نافذ کریں گے۔ اور احادیث میں اس کی بڑی صراحت ہمارے سامنے مل جاتی ہے، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی آیت کے حوالے سے مزید جو ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں کہ مسیح علیہ السلام کا اپنے جسم کے ساتھ اٹھایا جانا، وہاں ان کا زندہ موجود ہونا، دوبارہ دنیا میں آ کر کئی سالوں رہنا اور دجال کو قتل کر کے بعد میں اپنی طبعی موت مرنا، امت مسلمہ کا یہ ایک متفقہ عقیدہ ہے جو حدیث کی وجہ سے احادیث کے اندر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آ گیا اور جس کی بنیاد کچھ قرآنی تصریحات بھی ہیں اور ان تفصیلات پر ہے جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو آپ کو معلوم ہے کہ جو صحیح بخاری کے اوپر اتھارٹی کنسیڈر کیے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتفق اصحاب الاخباری والتفسیری علی ان عیسیٰ رفع ببدنہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ تمام اصحاب تفسیر اور ائمہ حدیث اس پر متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بدن سمیت آسمان پر زندہ اٹھائے گئے تھے، یعنی وہ فوت ہو کے اوپر نہیں گئے ہیں بلکہ وہ زندہ اللہ رب العزت نے ان کے بدن کے ساتھ ان کو اوپر اٹھایا ہے۔ لہٰذا حیات مسیح یعنی مسیح علیہ السلام کی زندگی کے انکار سے قرآن و حدیث کا اصل میں انکار لازم آتا ہے۔ یعنی جو لوگ آج یہ موقف اپنائے ہوئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اصل میں فوت ہو چکے ہیں، تو یہ اصل میں قرآن و حدیث کا انکار اس سے لازم آتا ہے، جو ایک گمراہی والی بات ہے۔ آگے پھر آخر میں یہ جو لفظ اللہ نے بیان کیے ہیں عزیزاً حکیمہ، تو یقیناً اس کے اندر بھی یہ ایک گتھی سلجھانے والی بات ہے۔ تو یہ لفظ بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ مسیح علیہ السلام آسمان پر ان کا اٹھایا جانا یہ عام فوت ہونے والوں کی طرح نہیں تھا۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العزت نے غالب اور حکمت والے کی بات کی ہے، ورنہ عام لوگوں کو فوت کرنا تو بالکل اس میں غالب ہونے کی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو ہزاروں لوگ ہر روز فوت ہوتے ہیں، ہر روز وہ اللہ یعنی مر جاتے ہیں، ان کی موت واقع ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر یہ جو بات کی گئی ہے رفعہ اللہ الیہ، اور اس میں عزیزاً کا لفظ جو استعمال کیا، اس کا مطلب ہے کہ بات کچھ مختلف ہے، بات کوئی ایسی ہے کہ جس کے اندر عام بات نہیں ہے، لہٰذا وہ زبردست اور غالب ہے، اس کے ارادے اور مشیت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو اس کی پناہ میں آ جائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور وہ حکیم بھی ہے، وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو یہ سارا اس ایک چھوٹی سی آیت سے ہمیں ہمارے سامنے یہ عقیدہ ہمارے سامنے کھل کر واضح آتا ہے۔ آگے چلتے ہیں آج کے درس کے آخری موضوع کی طرف، جس کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے اہل کتاب کا ایمان لانا ہے۔ یعنی یہ بھی بڑا اہم موضوع، اور اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ یہ بہت بڑی اس کی دلیل ہے، یہ آیت جو آگے ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اصل میں فوت ہوں گے تو تمام اہل کتاب اس پر ایمان لے آئیں گے۔ تو کیا پاسٹ میں ماضی میں جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو کیا اس وقت تمام اہل کتاب ان پر ایمان لائے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ ہمارے سامنے تو واضح آیت یہ کہہ رہی ہے، وہ تو یہ دعوے کرتے پھرتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ تو ظاہر ہے جو ایمان کے بالکل مخالف چیزیں، بالکل جو سرکشی والی باتیں ہیں، تو لہٰذا یہ جو یہاں پر اس آیت میں ایمان کی بات کی جا رہی ہے، یہ ان کے واپس تشریف لانے کی طرف اور بھی زیادہ بڑی دلیل ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور ان نہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے، الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ۔ اب یہ دیکھیے لام، یہ لام تاکید، وہی جو آج ہم نے پڑھا ہے، یہ وہی لام تاکید یہاں پر استعمال، یعنی وہ ضرور برضرور وہ ایمان لائے گا، بھی ان کے اوپر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل پہلے، موت ہی ان کی موت سے۔ یعنی یہ چیز اللہ رب العزت نے اٹل اور یقینی طور پر بتا دی ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے وہ ان کے اوپر ایمان نہ لے آئے، یعنی سب ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر جو قیامت والا دن ہوگا، يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے پھر اس کے بعد قیامت والے دن، یعنی اب ان کی طبعی موت جب ہو جائے گی، اس کے بعد قیامت والے دن يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، يَكُونُ وہ ہوں گے، علیہم ان سب کے اوپر، شہیدہ گواہ۔ تو اس آیت کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی، یعنی یہ ساری باتیں وہی میں نے بات شروع میں کی تھی، عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں، اور دونوں ہی جو مطلب ہیں وہ دونوں ہی درست ہیں، یعنی دونوں ہی اس آیت کے مطالب ہیں۔ تو پہلا مطلب اس آیت کو وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا ہر شخص اپنے مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کے زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لے آئے گا، یعنی ہر کوئی شخص جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر اور ان کے زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لے آئے گا کہ ہاں واقعی وہ زندہ اٹھائے گئے تھے،
واقعی ہم نے ان کو اصل میں قتل نہیں کیا تھا، اللہ رب العزت کی بات درست ہے کہ یقیناً نہ انہوں نے صلیب چڑھایا نہ قتل ہم نے کیا تھا، اس پر وہ ایمان لے آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے، مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب موت سامنے آ جاتی ہے، یعنی ایمان تو لے آئیں گے لیکن یہ ویسا ہی ایمان ہوگا جیسا کہ فرعون مرتے وقت ایمان لایا تھا۔ فرعون کے بارے میں بھی قرآن مجید میں واضح ہے کہ فرعون مرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ جناب میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لایا، تو یہ ویسا ہی ایمان اصل میں یہ لوگ لائیں گے، مگر اس وقت یہ بے فائدہ ہوگا۔ اور اس کے حوالے سے ہمارے اسی آیت کے اندر جو لفظ ہے یکون علیہم شہیدہ، علیہم نارملی خلاف کے اوپر بولا جاتا ہے، یعنی قیامت والے دن وہ ان کے خلاف عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گواہی دیں گے، تو یہ معنی بھی بنتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب عادل حاکم کی صورت میں اتریں گے اور دجال اور دوسرے تمام کفار سے جہاد کریں گے، تو ان کی موت سے پہلے پہلے تمام دنیا میں اسلام غالب ہو جائے گا، یعنی اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے ہر کوئی ان کے اوپر ایمان لے آئے گا، تو اس وقت کیا، کیونکہ اب تو وہ عادل حاکم کی شکل میں آئے ہیں، تو ان کے اوپر ایمان لانے سے مراد یہ کہ وہ جو دین اسلام کے اوپر اب غالب کر رہے ہیں اس کی حکومت دنیا کے اندر جو ہے، تو اب اسلام کے اندر سب لوگ داخل ہو جائیں گے، اور یہود و نصارہ یا تو مقابلے میں قتل ہو جائیں گے۔ اب کیا ہوگا، یا تو یہود و نصارہ مقابلے میں قتل ہو جائیں گے، یا پھر ان کے پاس دوسری آپشن یہ بچے گی کہ اسلام لے آئیں گے، جیسا کہ بخاری مسلم کی درج ذیل حدیث میں ہے، یعنی جو تو ایمان نہیں لانے والے وہ تو مر جائیں گے، اور جو بچیں گے وہ اسی صورت میں زندہ بچیں گے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے ہوں گے۔ اور اس کی جو ہے جیسا کہ بخاری مسلم کی یہ حدیث ہمارے سامنے اس حوالے سے آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، سور کو مار ڈالیں گے، یہ جو سور ہوتا ہے، سور پگ، اس کو مار ڈالیں گے، اور جزیہ یعنی یہ جو ٹیکسیشن ہے اس کو موقوف کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اس وقت مال جو ہے اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ اس وقت کا ایک سجدہ دنیا اور ما فیہا سے بڑھ کر ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، یعنی دلیل کے طور پہ وہ آیت یہی والی پیش کر رہے ہیں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر ان کی موت سے پہلے ضرور ان پر ایمان لے آئے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 3448 پر ہے، اور اس حوالے سے اس کے اندر جو چند نکات ہیں اسی حدیث کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اور یہ اسی صحیح بخاری کے حاشیہ شیخ الحدیث حافظ عبدالستار حماد جو دارالسلام کے ہیں، انہوں نے چند نکات جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں، جو میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرنے لگے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر جو نکات ہیں وہ ان میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ آیت کا جو مطلب یہ تو واضح ہو گیا اس حدیث سے ہمارے سامنے کہ قیامت کے قریب جو یہود و نصارہ ہوں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے زمانے میں نازل ہوں گے، تو اس زمانے کے اہل کتاب ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ پہلی بات تو اس حدیث سے میں یہ پتہ چلتی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا ہی منقول ہے، یعنی یہ بات جو ہے عبداللہ ابن عباس کی طرف اس کی نسبت ہے۔ اسی طرح دوسرا اس حدیث سے جو ہمارے سامنے بات آتی ہے، صلیب کو توڑنے کی جو بات کی گئی ہے، تو اس سے مراد نصرانیت کو ختم کرنا ہے، یعنی یہ جو آیت کے اندر آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ ہر ایک شخص، ہر اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا، تو اس سے مراد اصل میں کیا ہے کہ صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی کوئی یہ ڈاؤٹ میں نہ رہے کہ وہ عیسائی ہو جائیں گے، یعنی سب لوگ حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لائیں گے، نہیں، بلکہ عیسائیت جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صلیب کو توڑنے سے مراد عیسائیت کو ختم کرنا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام یہ جو من گھڑت انہوں نے اپنے پاس سے دین بنا لیا ہے، اس بائبل کے اندر اپنی تحریفات کر کے جو اپنی طرف سے دین بنا چکے ہیں، اس کو ختم کر دیں گے، اور جو دین اسلام جو حقیقی دین ہے وہ اس دنیا میں وہ باقی رہے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام اسی کا نفاذ کریں گے۔ اسی طرح جو تیسری بات ہوئی کہ وہ جزیے کو ختم کر دیں گے، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ مال کی بہتات ہو جائے گی، اور سب یہود و نصارہ کے قبول اسلام کی وجہ سے جزیہ لینے کی اب ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی، کیونکہ جزیہ کن سے لیا جاتا تھا، یعنی جہاں پہ حملہ کیا جائے، ان کے ساتھ جہاں پر کوئی جہادی کاروائی ہو، تو اس کے بعد جو لوگ وہاں پر بچتے ہیں تو وہ جزیہ دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، تو اب کیونکہ ٹیکس کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ سب لوگ تو ایمان لے آئے ہیں یا پھر قتل کر دیے گئے ہیں، دو ہی چیزیں ہیں، تو لہٰذا جزیے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، تو جزیے کو سسپینڈ کر دیا جائے گا، جزیہ ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ چند نکات ہمارے سامنے اس میں آئے۔ اسی طرح وہ جو سور کو قتل ہے یا سور خنزیر کا قتل، تو اس سے بھی مراد اصل میں یہی ہے
کہ یہ جو اپنی طرف سے انہوں نے قوانین عیسائیوں نے بنا لیے ہیں اور سور کو حلال کر لیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر کے ثابت کریں گے کہ تمہارے بنائے ہوئے یہ جو قوانین ہیں، تمہارے بنائے ہوئے جو چیزیں ہیں، وہ اسلام سے متصادم ہیں اور ان کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت جو فرماتا ہے قبل موتی ہی، ان کی موت سے پہلے، تو اس موضوع میں اللہ تعالیٰ یعنی حدیث میں جو ہمارے سامنے بات آتی ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے 4324، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر سب دینوں کو ختم کر دے گا۔ تو یہ بھی اس میں کلیئر ہو گئی اس حدیث سے بات کہ ان کی موت سے پہلے پہلے کیا ہوگا، تمام جو دیگر دین ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ وہ مسیح دجال کو ہلاک کریں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے، یعنی ان کی موت کی کیونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو یقیناً حقیقی ایک موت تو مرنا ہی ہے، تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے، یعنی ان کی باقاعدہ وفات جیسے انسانوں کی ہوتی ہے ویسے ہی ہوگی، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، وہ کوئی اللہ اور خدا نہیں ہے، تو لہٰذا اللہ رب العزت کلیئر کر دے گا یہ جو یہود و نصارہ نے اپنے دماغ میں بنا رکھا ہے کہ وہ غالباً وہ خدا ہیں، ان کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، کرسمس میں ان کی سیلیبریشن کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت یہ بات واضح کر دے گا کہ ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے اور زمین میں وہ 40 سال رہیں گے۔ پھر اسی طرح ایک صحیح مسلم کی حدیث میں ہمارے سامنے، اب اس حدیث میں 40 سال کا ذکر ہے کہ 40 سال وہ زندہ رہیں گے، اور دوسری حدیث صحیح مسلم کی جو ہے اس میں ذکر یہ ہے کہ آپ اسے ڈھونڈیں گے، یعنی دجال کو ڈھونڈیں گے اور اسے ہلاک کر دیں گے، پھر لوگ 7 سال تک اس حالت میں رہیں گے، یعنی ان کو ہلاک کرنے کے بعد لوگ 7 سال تک اس حالت میں رہیں گے۔ کس حالت میں؟ یعنی دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت کے اندر عدل کی حالت میں رہیں گے، انصاف کے ایک معاملے میں رہیں گے کہ کوئی سے 2 آدمیوں کے درمیان دشمنی تک نہ ہوگی، یعنی بالکل امن کا ماحول ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلائے گا تو روئے زمین پر ایک بھی ایسا آدمی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھلائی یا ایمان ہوگا، یعنی اللہ رب العزت پھر اس کے بعد ایک ہوا چلائے گا جس سے تمام ایمان والے مومن اللہ رب العزت ان کی روحوں کو قبض کر لے گا، یعنی سب ایمان والے ختم ہو جائیں گے، اور قیامت جو ہے وہ سخت جو نافرمان اور دیگر شدید جو ہے نا دین سے ہٹے ہوئے لوگ، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت قیامت کو لے کر آئے گا۔ تو ابن کثیر نے ابن عساکر کا قول نقل کیا ہے، کیا یہ دیکھیے 2 حدیثوں میں 2 باتیں ہیں، ایک تو 7 سال کی آئی ہے، ایک 40 سال، تو انہوں نے اس کے اندر اس کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ 40 سال کا فرمان اس مدت سمیت کا ہو جو عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں اپنے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے گزاری ہے، یعنی 40 سال ٹوٹل ان کی ایج ہوگی، اور اس سے پہلے 33 سال آپ کو معلوم ہے کہ یعنی جب وہ اٹھائے گئے تھے آسمانوں پر تو ان کی عمر اس وقت 33 ایئرز 33 سال تھی، تو لہٰذا اب 7 کی بات کی جا رہی ہے، تو اصل میں ان دونوں کو ملائیں تو 33 اور 7 یعنی مطلب کہ 40 سال اصل میں ان کے ٹوٹل ٹائم پیریڈ ٹائم سپین کو بتایا گیا ہے، تو پورے 40 سال اس طرح سے ہوتے ہیں۔ واللہ عالم، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ حقیقی ماننے کو وہ جانتی ہے۔ آگے جو آخری لفظ ہے ہمارے سامنے وَيَكُونُ، یعنی جو آگے ہے کہ اللہ رب العزت اس کو یعنی قیامت والے دن کو ان کے اوپر گواہ بنا کر لائے گا، تو انشاءاللہ اس کی تفسیر آگے ہم ایک اور مقام پر اس کی تفصیل آئے گی، وہاں پر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آج کے جو درس کے ہمارے سامنے اہم نکات ہیں ان کو ذکر کر کے آج کے درس کو ختم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا نقطہ ہمارے سیکھنے کی، ہمارے کرنے کی بات، ہمارے ایمان اور عقیدے میں لانے والی بات وہ کیا ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ جیسے یہ یہود و نصارہ کی بات ہمارے سامنے کی گئی ہے کہ ایک تو گناہ کا کام کرتے ہیں پھر اس کے اوپر ہٹ دھرمی کرتے ہیں، بلکہ انسان کو چاہیے، ایک اچھا اور نیک انسان کی نشانی یہی ہے کہ گناہ اس سے ہو جاتے ہیں لیکن اس پر شرمندہ ہو، اس پر توبہ کرے، اور نہ کہ ہٹ دھرمی سے اللان گناہ پر اتراتا پھرے۔ تو ایسا کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ حتی الامکان ان سے بچے گناہوں سے، اور اگر کوئی ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت سے توبہ کرے۔ دوسری بات یہ کہ حق کا راستہ بالکل نہیں چھوڑنا ہے، حق کے اوپر آپ نے قائم رہنا ہے، اور اللہ رب العزت مومنوں کی نصرت کرنے پر قادر ہے، جیسے یعنی وہ لوگ سب عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے ہیں، پوری جو ہے یہودیت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہے، پورا اس وقت کا حکمران یہودی اس کے ساتھ مل کے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف پلان بنا رہے ہیں، ان کو صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت جس کی مدد کرنا چاہے، اللہ رب العزت جس کو بچانا چاہے، اللہ رب العزت یقیناً اس پر غالب ہے، اس پر قادر ہے، جیسے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، تو لہٰذا انسان کو حق کو نہیں چھوڑنا چاہیے، دنیا کا خوف نہ کھائیں بلکہ حق کے اوپر رہیں، اللہ رب العزت آپ کی مدد کریں گے، ایسی جگہوں سے مدد کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ صریح نصوص کے آ جانے کے بعد اپنی عقل کو ایمان پر مائل کریں، نہ کہ عقل سے نصوص کا رد کرنے لگے، یعنی ہماری عقلوں کو ہم نے ایمان کے اوپر لے کے آنا ہے،
یعنی عقل ایمان کے تابع ہونی چاہیے کہ قرآن و حدیث میں یہ بات آ گئی، اب ہماری عقلیں یہ نہ کہ وہ بھائی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی عقل میں بات، بھائی سمجھ نہیں آ رہی، ہماری عقل کی کوتاہی ہے، ہماری عقل میں بات نہیں آ رہی، ہم اس کے اوپر ایمان لے آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی ہیں، یعنی پوری سائنس اپنے پورے ٹل لگا کے پوری اپنی کوششوں کے باوجود، کیا سائنس جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ویسے ثبوت دے سکتی ہے؟ اللہ کو دیکھ سکتی ہے؟ کیا سائنس جو ہے وہ جنت اور دوزخ کی ڈائریکشن جو ہے ہمیں بتا سکتی ہے کہ کدھر ہے؟ بڑی بڑی دوربینیں، ہبل ٹیلیسکوپ ہے اور بہت سی ٹیلیسکوپس لگا دی گئی ہیں، گلیکسیز تک دیکھ لی گئی ہیں، لیکن کیا جنت اور دوزخ دیکھی گئی ہے؟ تو عقل تو ہے، عقل کو پیچھے چھوڑ کے ایمان کو اوپر رکھیں۔ تو ہم نے بہت سی چیزوں پر جب ایمان لایا ہے تو یہ آیات جو ہیں، یہاں پر پھر ہم کیوں پھنس جاتے ہیں؟ یہاں پر پھر کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہیں؟ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، لہٰذا عقل کو نصوص کے تحت رکھیں، قرآن و حدیث کے تحت وہ ہونی چاہیے، اس کو استعمال اس کا رد کرنے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح یقینی بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے، یعنی اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یقینی بات یہ ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا، تو اس سے ہمیں سمجھ کیا بات آئی کہ جو یقین کے ساتھ جو بات ہے نا، یعنی انسان قطعیت کے ساتھ، آج بہت سے علماء ٹی وی پر بیٹھتے ہیں، مختلف جگہوں پر بیٹھتے ہیں اور ایسے بات کرتے ہیں جیسے بالکل یقینی بات ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے ان کو لکھ کے کچھ دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ یقینی بات صرف اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کلام اللہ کو اتارنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وحی کو، اللہ کی وحی کو حاصل کرنے والے، ہم تک پہنچانے والے ہیں، لہٰذا یہی دو باتیں جو ہے بالکل یقینی ہیں، ان کے علاوہ کی باتوں کے اوپر وہ یقین کا وہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے، صرف قرآن و حدیث کے اوپر یقین کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ تو اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس زندہ اٹھا لیا اور قیامت کے قریب انہیں دوبارہ امت محمد میں دوبارہ نازل کرے گا، تاکہ ہر کفر کرنے والے بے ایمان پر حجت تمام ہو سکے اور وہ دنیا میں نظام اسلامی کے تحت آخری عدل کی حکومت قائم کرے۔ یہ آخری عدل کی حکومت ہوگی، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت یعنی ایک ہوا آئے گی، تمام ایمان والے اس سے بڑی آسانی سے ان کی روحیں قبض ہو جائیں گی، اور قیامت کی جو سختیاں، قیامت کے اندر جو ایک آگ نکلے گی مشرق سے اور پوری دنیا کو جو ہے یعنی دھکیلتی ہوئی میدان حشر میں اکٹھا کر دی گئی، تو یہ سب چیزیں جو ہونے والی ہیں یہ کفار اور ایسے بدبخت لوگوں کے اوپر ہونے والی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں حدیث میں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ان کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو اسی کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفار مجلس کی دعا سب بھائی پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔